آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی گزارش کی تھی کہ آج کا پروگرام ہمارا ای میلز پہ مبنی ہے. ہم آج آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز نہیں لے رہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. اچھا حضرت، یہ ایک اور ای میل ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، میری آنٹی کے بال بہت گرتے ہیں. انہوں نے مہندی اور کلونجی پر سورہ یاسین کی آیت پڑھی مگر آرام نہیں آیا، اور اس کے جسم پر بھی نیل کے نشان پڑتے ہیں. اور I have relative, she does not have kids and is ready. مفتی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو وزیر بتایا تھا انہوں نے سورہ محمد 31 دن جو کہ کمپلیٹ ہونے والی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی انہوں نے کنسیو نہیں کیا. تو دو مسئلے ہیں ان کے ایک تو بال گرتے ہیں، اور آپ نے جو کلونجی اور مہندی کا وہ کر رہی ہیں اور جسم پر نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور دوسرا جو بچے کے لیے انہوں نے درخواست اس کے لیے جہاں تک بات کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ والتین 7 دفعہ، اور اس کے بعد یا مصورو یا جمیلو 45 دفعہ، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو سر پہ پھیر لیا کریں 3 مرتبہ. یہ بالوں کے لیے آپ شروع کر دیں. اور کلونجی کا جو اور مہندی کا جو عمل بتایا اس کو فی الحال روک دیں. یہ عمل آپ 71 ڈیز کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کنسیو کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 نمبر آیت بنی اسرائیل کی، یہ آپ نے 111 دفعہ پڑھنی ہے مغرب کے بعد. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. بات نہیں کرنی اس دوران میں، نہ مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنی ہے. اور یہ عمل پورا کرنا ہے. ایک کپ پانی پہ دم کر لیں اور آدھا آدھا دونوں میاں بیوی پانی پئیں گے، اور پوری توجہ کے ساتھ گر گڑا کے دعا کر لیں. تو یہ 90 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ بہت مجرب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ پر امید ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا حضرت، یہ ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عمل آپ نے بتایا تھا وظیفہ بچوں کی ہائٹ کے لیے کہ ان کا قد نہیں بڑھ رہا، اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئی واچ یور پروگرام ریگولرلی، کائنڈلی ریپیٹ دی آیت نمبر اور سورہ نیم ایز ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو نوٹ. تو ناظرین، بہت دفعہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ برائے مہربانی پروگرام سے پہلے کاغذ اور پینسل اپنے ساتھ رکھ لیا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. بہت ای میلز ہوتی ہیں، بہت کالز ہوتی ہیں. حضرت کی کوشش پوری ہوتی ہے کہ وہ بہت اطمینان کے ساتھ اور آہستہ آہستہ وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن آپ کائنڈلی کوشش کریں کہ کاغذ پینسل ساتھ رکھ لیں. انشاءاللہ حضرت آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں جو بچوں کے قد کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. اس کے سورۃ علم نشرہ 41 دفعہ پڑھ لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. 41 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کے جو چیز میں نے بتائی ہے وہ اس سوپ کے اوپر دم کریں اور وہ سوپ بچے کو پلاتے رہیں. 71 ڈیز آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بچے کا قد بڑھ جائے گا. اچھا حضرت، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ایک تھوڑا سا جو آپ نے وظیفہ بتایا تو اس میں کنفیوژن ہے. یہ بھی وہی ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کنسیو کرنے کے لیے سورہ مریم اور اللہ کے نام یا خالقو اور یا فاترو بتایا تھا. از اٹ رائٹ؟ آئی ایم کنفیوزڈ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا فاترو یہ تو اسماء جو حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ان میں نہیں ہے. تو ذرا دوبارہ بتا دیں. نہیں، یا فاتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اللہ کے صفاتی نام تو ہزاروں ہیں. چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق 5000 اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 35000 اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو جو 99 نام آپ کو کتاب اللہ پہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ صفاتی نام اللہ کے بہت ہیں. فاطر السماوات والارض قرآن کریم میں سورۃ فاطر کے اندر موجود ہے. تو فاطر سے مراد خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے. تو اس لیے یہ فاطر جو اللہ کا نام ہے، آپ یا خالق یا فاطر یہی عمل کریں. اور سورۃ مریم کا عمل میں نے بتایا تھا، یہ پابندی سے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے گود ہری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ راضی صاحب کی ای میل ہے جی. انہوں نے کہا السلام علیکم مفتی صاحب، آئی ڈڈ سینڈ یو ای میل بیفور بٹ آئی ڈڈ ناٹ گیٹ رپلائی یٹ. آئی نو یو آر ٹو بزی
but please kindly reply me too. I have a few questions. इन्होंने कहा जी कि बहुत हमें पता है बहुत मसरूफ़ हैं, तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम इसलिए हमने सिर्फ ईमेल्स पे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स का हम जवाब दें। अच्छा हज़रत, इन्होंने पूछा है कि इनका सेल फ़ोन स्टोर है और ये उसको बेचना चाहते हैं और ये बिक नहीं रहा, कह रहे हैं कि कुछ वजीफ़ा बताएं कि वो एक अच्छी कीमत पे बिक जाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मैं बहुत फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ और बहुत कर्ज़ा है इनके ऊपर और आमदनी में बरकत नहीं है, पैसे इधर उधर ज़ाया हो जाते हैं और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कोई और हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमाए। जी, स्टोर बिकने के लिए सूरह फतह आप रोज़ाना इशा या मगरिब के बाद 3 मरतबा तिलावत करके दुआ करें, इंशाअल्लाह नफ़े के साथ बिक जाएगा। और दूसरा आपके कर्ज़ है, उसके लिए सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27, आयत नंबर 26 और 27 हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका कर्ज उतर जाएगा। अच्छा हज़रत, ये एक स्टूडेंट है मदीहा, उन्होंने लिखा है कि मेरी एक चीज़ गुम गई है जो कि मुझे बहुत स्पेशल थी, बहुत अज़ीज़ थी और मेरा ख़्याल है कि स्कूल में वो गुम हुई है एंड आई वुड डू एनीथिंग टू हैव इट, कि मैं कुछ भी, यानी वो इतनी अज़ीज़ थी उनके लिए कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ताकि वो चीज़ मिल जाए। उसके लिए उन्होंने पूछा है कि मुझे बताएं कि मैं क्या पढ़ूँ। और दूसरे उन्होंने कहा है कि मैथ जो उनका एक सब्जेक्ट है उसमें मैं फ़ेल हो जाती हूँ और मैं मैथ के मज़मून में कहती हैं कि बहुत हॉरिबल, मुझे ना तो अच्छा लगता है वो और मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, लेकिन वो ज़रूरी है कि मैथ इन्होंने पास करना होता है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ बताएं और आपका शुक्रिया अदा किया है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी जो चीज़ गुम गई है उसके लिए सूरत लुक़मान की आयत नंबर 16, सूरत लुक़मान आयत नंबर 16 ये 101 दफ़ा पढ़नी है इशा के बाद और उसके बाद 119 दफ़ा या हफीज़ु पढ़ना है, या हफीज़ु 119 दफ़ा उसके बाद पढ़ना, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आपने दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी वो चीज़ मिल जाएगी। 71 डेज़ आपने ये अमल करना है। बाकी आपके मैथ के मज़मून के लिए, उसके लिए आप सूरत अलम नशरा ये रोज़ाना सुबह निहार मुँह 7 दफ़ा पानी पे दम करें और पानी पी लिया करें, इससे इंशाअल्लाह आपका सीना खुलेगा और ये मैथ का मज़मून आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हज़रत ये सिर्फ मैथ के लिए, बाकी मज़ामीन में भी जो बच्चे कमज़ोर जिस मज़मून में कमज़ोर है अच्छा वो उसके लिए। अच्छा अच्छा हज़रत, ये मोहतरम मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड काम नहीं करते, काम मिलता भी है और वो नहीं करते और उनके 7 किड्स हैं। आप कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बताएं कि उनका काम में दिल लग जाए और बाकी ज़िंदगी से बाकायदगी से वो काम पर जाएं। ये वो जो काउच पोटैटो होते हैं, सारा दिन काउच पे बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, रोटियां तोड़ते हैं, टीवी देखते हैं, काम नहीं करते, ये वो हैं। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी को एक लड़का पसंद करता था, वो बोलता था कि मैं अपने घर वालों को लेकर आऊँगा। मैंने उसके लिए इस्तिखारा किया कि ये सही है या नहीं है। मैंने ख्वाब में देखा कि उसके घर वाले और वो ख़ुद और उसका एक दोस्त मेरी अम्मी के घर आए हैं रिश्ते के सिलसिले में और उनके सामने हम बहुत से खाने की चीज़ें हमने रखी हैं, उनकी खातिर तवाज़ो की है। वो जो उसका दोस्त है वो साथ उनके बैठा है और सिगरेट पिए जा रहा है, कमरे में बहुत धुआं है और लेकिन इनके अब्बू उनसे को ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे। ये बड़ा इनको बुरा लगा कि लड़का कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, सिगरेट क्यों पी रहा है, ये उसको मना भी नहीं कर सकते और इनके दिल में ख्याल भी है कि वो ये ना सोचें कि लड़का भी ऐसे ही होगा जिसकी वो शादी है, कि वो भी इस लड़के की तरह ना हो। और वो उसके खाने से सिगरेट बंद कर देता है और वो जब जाने लगते हैं तो वो बोल जाते हैं कि जब अगली दफ़ा आएंगे तो रिश्ते की बात करेंगे। तो मुझे बताइए कि आया ये इस्तिखारा इसका क्या मानी है। तो 2 मसले हैं, एक तो ये है कि वो उनके ब्रदर लॉ काम नहीं करते और दूसरा ये जो उनको जी काम के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 71 टाइम पढ़ना है और पानी वानी पे दम करके उनको पिलाना है, उनके ऊपर भी फूंक सकें तो बहुत अच्छा है। तो 71 डेज़ करना और 71 डेज़ करना है,
تو یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ ان کا دل کام کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور ان کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور باقی جو خواب دیکھا ہے اس رشتے کے حوالے سے، تو اس میں رشتہ منع نہیں ہے، رشتہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو معمولی سی شکوہ شکایت ہوگی، لیکن اوورال رشتہ اچھا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ I want to ask مفتی صاحب that right now I'm working but I'm trying to get better job. I was interviewed 2 times but in vain. Last time I was interviewed couple of days ago and they promised me to answer on Friday. لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ Second problem is that I have a severe lower back pain and lower part جو ان کی نیچے ٹانگیں ہیں اس پہ بھی، اور مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ تو حضرت ایک تو یہ ہے کہ جاب کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں اور کوئی جاب مل نہیں رہا ابھی تک، اور دوسرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوور بیک میں بہت سخت پرابلم ہے جو کہ نیچے ٹانگوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ ایڈوانس میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ مے آل مائٹی اللہ بلیس یو آل۔ جاب کے لیے یا وہابو عشاء کے بعد 1414 دفعہ پڑھنا ہے۔ 1414 دفعہ عشاء کے بعد یا وہابو، اول آخر 14 دفعہ درود شریف، یہ آپ نے 90 دن پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نام سے آپ کی جاب مل جائے گی۔ اور جس دن آپ کا انٹرویو ہوا کرے تو یا ناصرو سارے راستے پڑھتے جایا کریں، انشاءاللہ انٹرویو میں کامیابی ہوگی۔ اور باقی جو درد ہے اس کے لیے سورۃ والناس، قرآن کریم کی آخری جو صورت ہے سورۃ الناس، یہ 21 دفعہ آپ نے زیتون کے تیل پہ دم کرنی ہے، اس کی مالش بھی کرنی ہے، اور 1 ٹی اسپون زیتون کا تیل پی بھی لینا ہے۔ رات سونے سے پہلے پئیں یا صبح نہار منہ پئیں۔ یہ آپ نے 41 دن بلا ناغہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے نئے سپانسر ہیں شاہ نواز فروزن فوڈ۔ یہ بالکل خالص حلال ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، اور آپ کو کسی بھی گروسری سٹور میں ان کے جو فروزن سیکشن ہے اس میں ملیں گے۔ آپ وہ لیں، آپ کے گھر پہ اپنے فریزر میں رکھیں، بہت دنوں تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی جلدی میں کوئی کھانا بنانا ہو تو ان کے کباب، ان کے تکے تمام فروزن شیپ میں آپ کو ملیں گے، تو آپ ان کے پروڈکٹس خریدیں۔ اور اگر ناظرین آپ نے بھی اس پروگرام میں بطور سپانسر آنا ہے تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو سپانسر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اس کے لیے آپ مجھے محمود اعوان کو کال کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیجئے، ایریا کوڈ 321-624-8225 321-624-8225۔ مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔